سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق سفیر ہیں. سردار صاحب گڈ مارننگ. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ مطلب 20 سال بعد حکومت ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دینا حماس کی طرف سے, آلدو اپنے ہتھیار ڈالنے والی انہوں نے کوئی بات ایسی کی نہیں ہے, لیکن یہ اس ایریا کو, اس غزہ کو اور جنرلی ان دا مڈل ایسٹ, ہاؤ کین اٹ ہیو این امپیکٹ؟ بورڈ آف پیس کی طرف سے جو بھی کارروائی ہونی تھی اس سے ساری بین الاقوامی برادری کی توجہ ایران اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جنگ کی وجہ سے منتقل ہو گئی تھی, تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی وہ فوکس نہیں تھا. ابھی دوبارہ سے فوکس لوٹا ہے. تو ایک جو بیریئر تھا سو کالڈ اکارڈنگ ٹو دی فریم ورک گیون بائی دی بورڈ آف پیس, وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو اپنی حکومت چھوڑیں اور جو ایک غزہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک سیٹ اپ بنانا ہے وچ از دا لوئسٹ ٹیئر آف دا 4 ٹیئرز آف دا بورڈ آف پیس, تو وہ رکاوٹ انہوں نے ختم کر دی ہے. اس کے بعد جو ہے کئی مراحل طے, انہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک یہ کہ ڈسارمنٹ, غزہ حماس کی ڈسارمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے حسب وعدہ جو اسے 70% ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا غزہ کی, اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور اپنی سرحد کے اوپر جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ان کی ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جو کہ مصر میں بیٹھی ہوئی ہے, مے سے وہ یہاں واپس آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس نے بھی وہاں آنا ہے. تو یہ سٹیپس آگے جانے ہیں اور اس میں دیکھنا ہے کہ اسرائیل کا کیا کردار ہوگا. جہاں تک وہاں کے ان کے کابینہ کے ارکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو جو ان کا مقبوضہ علاقہ ہے غزہ میں, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور انہوں نے جو بیریئرز ہے وہ آگے بڑھا دیے ہیں. پہلے جو ہے 53% ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا تھا, آہستہ آہستہ وہ 70% پہ چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بھی بیریئرز کریٹ کیے ہوئے, بیریکیڈز کریٹ کیے ہوئے. تو یہ صورتحال ہے. دیکھیں کہ یہ سٹیپ کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایکسیلریشن اس پروسیس. سردار صاحب آپ کو لگتا ہے یہ سٹیپ حماس نے شاید اس لیے بھی لیا ہو کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بورڈ آف پیس جو ہے اور جو سیز فائر غزہ میں ہوئی, مطلب وہ آلموسٹ نام کی رہی, کیونکہ اس کے بعد بھی بہت کانفلکٹ جو ہے وہ چلتا رہا. would it be on Hamas's part to test waters here کہ فائن ایک شک یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہ چھوڑ دیں, تو ہم چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور باقی جو پوائنٹس نکات ہیں ان پہ پورے اتریں گے کہ نہیں اتریں گے, بیکاز ابھی کافی عرصہ گزر گیا ہے اور غزہ میں کوئی بہتری, کوئی ریکنسٹرکشن, جو باتیں ہوئی تھیں نتھنگ ریلی انیشیٹ بھی نہیں ہوا. جی انیشیٹ بھی نہیں ہوا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اکتوبر 2025 سے اب تک 1000 کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا ہے, اور آئے دن جو ہے وہاں 5-6 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. دوسرے لوگوں کے اوپر ایک یہ بھی مصیبت آن پڑی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ جو یلو لائن ہے جو اسرائیل نے قائم کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس نے قبضہ کیا, وہ راتوں رات کہیں آگے بڑھا دیتا ہے, اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہاں سے پھر جو ہے اپنے عارضی کیمپس میں چلے جاتے ہیں, مطلب نئے کیمپس میں چلے جاتے ہیں. وہ جگہ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے ٹیریٹری جو ہے یہ کوئی 41 کلومیٹر لمبی ہے اور میرا خیال 10-12 کلومیٹر چوڑی ہے. تو اور ایک طرف جو ہے ان کے سمندر ہے, دوسری طرف جو ہے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, اور مصر سے جو امداد آنی ہے یا دوسری جگہوں سے آنی ہے وہ روک کے اس کا پہرا دیتا ہے, اور کوئی تقریباً 40% سے بھی کم جو ہے ان کو امداد نہیں پہنچ پا رہی. آبادی کی بات کریں تو اس بہت ہی تھوڑے سے رقبے میں کوئی تقریباً 2 ملین 20 لاکھ لوگ. آپ تصور کر لیجئے یہاں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے شاید اس سے زیادہ بڑی ہوگی جو پوری کی پوری اگر آپ شروع کریں, تو اس میں انہوں نے 20 لاکھ لوگ جو ہے وہاں ایک قسم کے مقید کیے ہوئے ہیں, محفوظ کیے ہوئے. تو آپ نے صحیح کہا یہ بھی کہ ریکنسٹرکشن کے عمل کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہیں, اور انہوں نے شاید یہ قدم اس وجہ سے اٹھایا ہو کہ دیکھ لیتے ہیں لیٹس ٹیسٹ دی واٹرز کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. تو ابھی یہ دیکھیے کہ یہ صدر ٹرمپ کے لیے بھی ایک قسم کا امتحان ہے, وہ اس میں مختار کل ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ, اور یہ بورڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا سارائی ہو رہی تھی کہ اس کا مقصد جو ہے صرف غزہ نہیں ہے, اس کے چارٹر میں غزہ کا نام ہی نہیں لکھا گیا تھا. یہ پوری کا پورا جو ہے یہ اقوام متحدہ کے مقابل اور متبادل ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے. یعنی کوشش یہ تھی, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ بورڈ آف پیس نے ابھی جو ہے یہ ایران یو ایس جنگ میں یا ایران اسرائیل یو ایس جنگ میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو اس لیے یہ اس کا اب یہ ہے کہ وہاں جو سب سے جو شہریوں کی ضرورت ہے وہ ایک ہے انسانی امداد اور دوسرا ہے تعمیر نو, اور ان کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اگر یہ جو ہے یہ غزہ ایڈمنسٹریشن وجود میں آ جاتی ہے
اور ان کو کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں اور پھر جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آتی ہے جو اسرائیل کو غزہ کی ٹیریٹری سے باہر دھکیل دیتی ہے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی آثار پیدا ہو۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ حماس کا اب اس کے بعد، اب یہ اس حکومت کے خاتمے کے اعلان کے بعد کیا کردار رہ جائے گا اس خطے میں، یہاں غزہ میں، اور ایران کا یہ موقف کہ مزاحمتی تنظیموں کی یا گروہوں کی یا گروپس کی حمایت وہ جاری رکھے گا؟ حزب اللہ والا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے جو لبنان میں ابھی تک اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں، جو سیز فائر کو متاثر بھی کر رہی ہیں، پھر مذاکرات کبھی رک جاتے ہیں کبھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اب یہاں حماس نے اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اپنے آپ کو ریلیونٹ کس طرح رکھیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ظلم و ستم میں استبداد ہے وہاں مزاحمت رہے گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ پوری کی پوری آبادی کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، اور ان کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب مطلب ان کے انخلاء کے لیے اس نے کئی انتظامات کیے ہوئے کہ ان کو پہلے مصر دھکیلنا چاہتا تھا، پھر صومالی لینڈ دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک جو ہے حماس کے زیر قیادت ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وہیں رہیں گے۔ حماس کیا چیز ہے، انہی کا مطلب ہے، اس غزہ کا حصہ، وہ کوئی الگ کوئی تنظیم نہیں ہے۔ تو جو بھی تنظیم وجود میں آئے گی اس میں حماس کے نمائندے موجود ہوں گے۔ الگ یہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ جو ہے مسلح مزاحمت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ ان کے پاس پہلے ہی جو اسلحہ کے ذخائر بہت کم ہو گئے ہیں، اگرچہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی حمایت جاری رکھے گا، لیکن ان کے پاس ایک قسم کا پولیٹیکل مینڈیٹ ضرور ہوگا، اور اس میں ملٹری میں بھی انہوں نے کیپیبلٹی دکھائی، اگرچہ حملہ انہوں نے ہی کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو غزہ کے لوگ تھے سزاوار ٹھہرے، لیکن اس نے پھر جو ہے اسرائیل کے ساتھ بہت طویل جنگ لڑی۔ اسرائیل کو بہت ہی بھاری اسلحہ و بارود اور بہت جو ہے فوجیں موبلائز کرنی پڑی اس قوت سے نمٹنے کے لیے۔ تو ان کی اپنی لیجیٹمیسی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ اس فیبرک کا حصہ رہیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حماس اور غزہ کو آپ الگ الگ کر سکیں۔ ویسے جو ہے اگر آپ اس کی پکچر کو براڈن کریں تو جو حماس کو ہمیشہ ایک بہت لمبے عرصے تک اسرائیل کی حمایت حاصل تھی، اور اس کی سرمایہ کاری جو ہے وہ براستہ قطر اسرائیل کرتا رہا ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اسے مقبوضہ فلسطین سے الگ کر دے، اور تاکہ ان میں ایک قسم کا نا اتفاقی ہو، انتشار ہو، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا، کیونکہ یہ پی ایل او کی قیادت میں یہاں کوئی حکومت قائم ہونی چاہیے تھی۔ تو اسے ایسے دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی انہوں نے اپنی کنیسٹ سے یہ قانون منظور کروایا ہوا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کو اپنے ساتھ جو ہے ضم کر دیں گے، مطلب ریاست اسرائیل کے ساتھ۔ جی، تو یہ صورتحال اس اے ویری کمپلیکس سچویشن، اور اس میں اٹ از ٹو ارلی ٹو ریڈ انٹو واٹ وڈ ہیپن ان دا کمنگ فیوچر۔ آل رائٹ، بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب۔